ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. وقت نیوز میں اب تک کے لیے اتنا ہی. رہیے حمامت باخبر، رہیے وقت کے ساتھ. یہ ہے وقت. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام مجتبیٰ پروگرام ٹاکنگ ہیڈز پہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. آج بہت سارے موضوعات ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے سامنے ہیں، لیکن سب سے بڑے اور سب سے اہم ایشو پر ہم ڈسکشن کریں گے. پاکستان پچھلے کئی دہائیوں سے، پچھلے 60 سال سے کبھی فوجی حکومت اور کبھی جمہوری حکومت پاکستان کو چلاتی رہی. ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں لیفٹیننٹ جنرل سید پرویز شاہد صاحب. آپ کور کمانڈر بہاولپور رہے، چیف کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ہیں. آپ کی ایک طویل تاریخ ہے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے آپ نے سورڈ آف آنر حاصل کیا. میں آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں جنرل صاحب. شکریہ، تھینک یو. ہمارے دوسرے مہمان جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب ہیں. ہمارے پرانے ساتھی داؤد کالج آف انجینئرنگ سے انہوں نے ڈگری حاصل کی، کراچی میں پڑھے. کراچی کے بلوچ اور کراچی کے سندھی رہنما، کراچی میں قیادت کرتے رہے. یہاں سے ممبر پروونشل اسمبلی الیکٹ ہوئے، یہاں سے صوبائی وزیر رہے، اور اس وقت مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اور بڑا امپورٹنٹ مسئلہ جو مارکیٹ کمیٹی کا ہے اور سبزی منڈی کا ہے وہ حل کر رہے ہیں. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. آج کے تیسرے مہمان بریگیڈیئر ڈاکٹر قاری حافظ فیوز الرحمان صاحب. آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی جی ایچ کیو میں ڈائریکٹر ریلیجس افیئرز رہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پڑھاتے رہے، اور اس کے علاوہ کیڈٹ کالج میں بھی آپ پرنسپل رہے، ڈی ایچ اے میں بھی آپ ڈائریکٹر رہے. ایک طویل تاریخ ہے آپ کی. آپ نے پی ایچ ڈی کی اسلامک لرننگ کے اندر پنجاب یونیورسٹی سے، دارالقرآ مدینہ یونیورسٹی، ریاض یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، درس اور تدریس سے منسلک رہے. میں آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. شکریہ. جنرل ایس پی شاہد صاحب، آپ 2005 میں کور کمانڈر کے طور پہ اپریل کے مہینے میں ریٹائر ہوئے. پرویز مشرف صاحب آپ سے خاصی محبت کرتے تھے. آپ کہیں نہ کہیں سپرسیڈ ہوئے جبکہ آپ سورڈ آف آنر تھے، لیکن اس ٹیکنیکل ایسپیکٹ پہ میں قطعی نہیں آؤں گا. یقیناً آپ پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت کرتے رہے اور تمام میٹنگز میں بھی شریک رہے اور ساری چیزوں سے واقف بھی رہے. حکومت کو چلاتے رہے جب فوجی حکومت یہاں پر تھی. ان کور کمانڈرز کی میٹنگ میں بھی بیٹھتے رہے جہاں پہ بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے. آپ جس منصب پہ رہے وہاں پاکستان کے حالات کو میکرو لیول پہ ہر طرح سے اور مائکرو لیول پہ ہر طرح سے آپ دیکھتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں جو یہ بدحالی ہے، بالخصوص معاشی، جب پاکستان کی پہلی فوجی حکومت آئی 1958 میں ایوب خان لے کر آئے، اس وقت اس سے پہلے 1947 سے لے کر 1958 تک 7 وزیر اعظم پاکستان میں بدلے گئے. ایوب خان نے پاکستان میں پہلا مارشل لاء لگایا، اور اس وقت ڈالر 10 روپے کا تھا، 5 روپے سے 10 روپے ہوا. اور آج جب مشرف صاحب کی حکومت تھی تو ڈالر 50 اور 60 روپے پہ گھومتا رہا. ایکسچینج ریٹ میں اتنی بڑی تبدیلی، اور ابھی 80 روپے کا اور 85 روپے کا ہے. یہ کیا اکنامک ریپرزنٹیشن ہے پاکستان کے معاشرے کی؟
اور کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج یہاں پر ہمیں دعوت دی ہے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. یہ آپ کا بہت ایک لمبا سوال ہے جس کے اندر بہت سے پہلو آپ نے ایک ساتھ اٹھائے ہیں اور مجھ سے آپ اس سلسلے میں کامنٹ کرانا چاہتے ہیں. میرا اپنا تجزیہ پاکستان کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے اور میرے خیال سے وسائل سے زیادہ سب سے اچھی چیز جو پاکستان کو ملی ہے وہ ہماری مین پاور. اور اس وقت بھی میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر جہاں بھی پاکستانی انڈیویجول طور کے اوپر ایکسل کرتا ہے لیکن کلیکٹیولی ایز اے نیشن ہم لوگ اس مقام پہ نہیں پہنچ پائے ہیں جہاں پر ہماری انڈیویجول ایفرٹس اور انڈیویجولس کی سٹینڈنگ ہے. آپ خود امریکہ میں رہتے ہیں, میرے خیال سے امریکہ میں بیسٹ ڈاکٹرز, بیسٹ پروفیسرز, بیسٹ انجینئرز, بیسٹ آرکیٹیکٹس, ایون آپ کے جو وہاں پر ایگزیکٹوز ہیں دے آر فرام پاکستان. آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کو دیکھیں, ورلڈ بینک میں, باقی جتنی بھی آپ کی UNICEF, ہر جگہ کے اوپر پاکستانی ایکسل. لیکن کلیکٹیولی جب ہم لوگ یہاں پر پاکستان کی حیثیت سے آتے ہیں تو ہماری کچھ شارٹ کمنگز نظر آتی ہیں. میرے خیال سے جیسے میں نے کہا بہت طویل چیز ہے ہماری پاکستان. جب وجود میں آیا 47 کے اندر تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لیڈرشپ جس نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کیا وہ ان باؤنڈریز میں نہیں تھی جس میں پاکستان اب ہے. اور ہمارے دو ونگ تھے اس زمانے کے اندر جب پاکستان نہ ہوا. انفارچونیٹلی پھر دو حصے سے ایک حصہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بنا 1971 کے اندر. ویسٹ پاکستان موجود ہے. تو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی جس لیول کی لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی وہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکی. آپ کس قسم کی لیڈرشپ پاکستان کی ویژولائز کر رہے ہیں جو ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی؟ دیکھیں, ہمیں وہ پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے جو کہ واقعی صحیح معنی میں جس طرح قائد اعظم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اور سوچا تھا, یا اس زمانے میں لیاقت علی خان ان کے پاس سکسیڈ کیے. ہمیں آج تک یہ صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ لیاقت علی خان کا مرڈر کس نے کیا اور کیوں کر ہوا. کیونکہ اس قوم کو, یا میرے خیال سے اس زمانے میں ہم لوگ پہلی قوم تھی جو صحیح معنی میں ایک طریقے سے ریلیجن کی بیسس کے اوپر کریٹ کی گئی تھی. ٹو نیشن تھیوری اس وقت سامنے آئی اور پورا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی کہا گیا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو ہمیں ہماری جو بنیادیں پڑی وہ ایک دین کی بیسس کے اوپر یہ قائم کیا گیا تھا ملک. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلا دن 27 ربیع المبارک تھا اور جمعۃ الوداع ہماری اس کے اندر تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اور میرے خیال سے یہ جو ملک بنا اس وقت اور ہمارے وجود میں آیا اس کی بھی ایک حکمت ہے. آئندہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پتہ لگے گا کہ صحیح معنی میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کردار اس وقت بھی پلے کر رہا ہے انٹرنیشنلی, اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو دنیا کے فیصلے اس لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا اور اتنا بڑا نعرہ لے کر ہم آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد یہ ملک اس جگہ پہ نہیں جا سکا جہاں اس کو جانا چاہیے تھا. اور پاکستان, آپ نے خود کہا کہ دو پارٹس تھے پاکستان کے, مشرقی اور مغربی پاکستان اس ٹو نیشن تھیوری کو خود ہی توڑ گیا جب مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا. اس کی کیا وجوہات تھی؟ وہ لیڈرشپ میں کیا کمی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ماد وجود میں آنے کے بعد سے ہمیں وہ اسپیس ہی نہیں ملی کہ جہاں ہم اکٹھے ہو کے, آپ شروع سے ہماری پہلی جنگ 48 میں آئی کشمیر, اور آج یہ لوگوں نے مانا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو کریشن آف کشمیر واز ڈن انٹینشنلی. آئی تھنک اٹ واز لاسٹ ایئر جب ان کے لاسٹ ایئر فارن سیکرٹری نے یہ ایکسپٹ کیا کہ کشمیر واز اے ایشو وچ واز کریٹڈ بائی دیم. But the reality of the matter today is that Kashmir from the disputed territories in the United Nations, جو disputed territories United Nations نے declare کی ہیں, اس میں 2010 کے اندر the President of the Security Council, who is the Ambassador of the United Kingdom in the United Nations, اس نے disputed territories میں کشمیر کو نکال دیا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں ڈے ون سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہ قائم رہ ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے نا, ہندو والے کہتے تھے یار یہ تو بھی ٹوٹ ختم ہو جائے گا, پاکستان کی ناٹ سروائیو, اٹ از ناٹ وائبل. اس زمانے میں تو یہ کہا گیا 47-48 کے اندر, اور آپ کو پتا ہے جہاں ہم نے شروع کیا ہم تو کیکر کے کانٹے لگا کے ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا. درست, بالکل صحیح. اور اس کے بعد اور وہ ہمارے پاس ایک جذبہ تھا
एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, एक हमारे अंदर बाइज़ कौम खड़े होने की जज्बा था। लेकिन क्या 48 के अंदर हम लोगों ने शुरू किया। हमें मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना तजिया है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, बाकी मैं नाजरीन डिसएग्री कर सकते हैं, हमें मेरे ख्याल से पहले दिन से इंटरनेशनल पावर्स ने भी और हमारे लोग जो थे वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम उभरे नेशन होके, इंडिया बजाय तो खुद डेफिनेटली नहीं चाहता था, इसलिए हम 48 के अंदर पहले जंग में चले गए जहां से हमें शुरू होना था। उसके बाद से आप देखते चले जाएं कि हमें मतलब स्पेस नहीं मिल सकी इस चीज की। जनरल साहब से हम डिस्कशन मजीद कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते PTCL वर्ल्ड कप चैलेंज ले जाए आपको कोलंबो। PTCL की कोई भी सर्विस इस्तेमाल करें या नया कनेक्शन हासिल करें और जीते कोलंबो का रिटर्न टिकट, होटल स्टे और बहुत से दूसरे इनामात। PTCL लैंडलाइन और वी फोन से 1216 पर कॉल करें और 20 सवालों के सही जवाब दें और लकी ड्रॉ में शामिल हों। ब्रॉडबैंड, ईवो या स्मार्ट टीवी का नया कनेक्शन हासिल करें या अपग्रेड करें और PTCL लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। आप भी उन 5 खुशकिस्मत लोगों में से एक हो सकते हैं जो कोलंबो जा रहे हैं। इसके अलावा बम्पर सरप्राइज प्राइज और बहुत से दूसरे इनामात। तफसीलात के लिए अखबार देखें या हमारी वेबसाइट विजिट करें या 1236 पर कॉल करें। डालडा कुकिंग ऑयल की इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से रहे तेल की नेचुरल गुडनेस बिल्कुल महफूज, ताकि सेहत झलके चेहरों से छलके। डालडा कुकिंग ऑयल। PTCL वर्ल्ड कप चैलेंज से जीते कोलंबो के 5 रिटर्न टिकट्स, होटल स्टे, बम्पर सरप्राइज प्राइज और बहुत से दूसरे इनामात। अभी PTCL लैंडलाइन और वी फोन से 1216 पर कॉल करें और 20 सवालों के सही जवाब देकर लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या 1236 पर कॉल करें। सिद्दीकी लिनेमेंट, जोड़ों और आसाब के दर्द की बेमिसाल दवा। चोट का दर्द, कमर का दर्द, आसाबी दर्द और जोड़ों के दर्द का कामयाब मुअस्सर इलाज। सिद्दीकी लिनेमेंट, दर्द दूर, नाम मशहूर। PTCL वर्ल्ड कप चैलेंज से जीते कोलंबो के 5 रिटर्न टिकट्स, होटल स्टे, बम्पर सरप्राइज प्राइज और बहुत से दूसरे इनामात। ईवो का नया कनेक्शन हासिल करें या अपग्रेड करें और PTCL लकी ड्रॉ में शामिल हों। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या 1236 पर कॉल करें। ये दुनिया है दिल वालों की, जी भर के जीने वालों की। मेरी और मेरे यारों की ये दुनिया है दिल वालों की। हाँ, ये दुनिया है दिल वालों की, जी भर के जीने वालों की। मेरी और मेरे यारों की, अपने जैसे ही प्यारों की। ये दुनिया है दिल वालों, ये दुनिया है दिल वालों, ये दुनिया है दिल वालों की।